السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ عمار بھائی، آپ کا سوال ہے صدقہ سب سے افضل کس شکل میں ہے؟ رقم، جنس، جانور، اور کس کو دینا افضل ہے؟ افضل صدقے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید یہ بتاتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینی چاہیے، یا یہ کہ جو چیز ہمیں بہت زیادہ پسند ہے ہم اللہ کی راہ کے اندر بھی اسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ صدقہ کریں۔ آپ کو مچھلی کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ صدقہ بھی اللہ کی راہ میں مچھلی ہی کا دے دیں، یا جو چیز آپ کو بہت زیادہ محبوب ہو وہ چیز آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیں۔ جیسا کہ صحابی رسول نے اپنا پسندیدہ اور قیمتی باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینے میں بڑے صاحب حیثیت شخص تھے، پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا باغ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا باغ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں اسے اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، وہ بہت ہی نفع بخش مال ہے، یعنی اس پسندیدہ باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ تو ابو طلحہ کا وہ باغ قیمتی بھی تھا، اور اسی طرح ابو طلحہ انصاری کو ان کا یہ باغ بڑا محبوب بھی تھا، تو انہوں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو جو چیز ہمیں زیادہ محبوب ہو وہی چیز ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، یا اس چیز کی مثل اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کریں۔ اچھا جی، اسی طرح سب سے افضل صدقے کے حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 660 نمبر کی یہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ اس روایت میں افضل اور اعلیٰ صدقے کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، ایک آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اخفا، وہ صدقہ چھپ چھپا کے کرتا ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو، نہ اپنے کو، نہ پرائے کو، نہ دور کے کو، نہ نزدیک کو، انتہائی چھپا کر وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے چھپا کر دینے کی کیفیت یہ بیان کی حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو، اس کے لیفٹ ہینڈ کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر دیا۔ تو یہ ہے افضل صدقے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اتنا خفیہ کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کہ خود صدقہ کرنے والے کا بایاں ہاتھ اسے یہ معلوم نہ ہو پایا کہ اس بندے کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا۔ اور یہی چیز بزرگان دین کے حوالے سے کہ کئی ایک بزرگوں کے متعلق یہ منقول ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں جا کر غریب اور مستحق لوگوں کے گھروں کے دروازے پر ضروریات زندگی، راشن کا سامان رکھ کر آ جاتے، اور اس ضرورت مند کو یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ میری یہ مدد کرنے والا، میرا یہ تعاون کرنے والا، میرے اوپر یہ خرچ کرنے والا، میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے تو کون ہے۔ مثلا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو پاتا اور غریب کی مدد بھی ہو جاتی اور اس کی غربت کا اور اس کی عزت نفس کا بھرم بھی رہ جاتا۔ اور پھر معلوم تب ہوا کہ جب امام صاحب دنیا سے رخصت ہوئے
اور ایسے کئی گھرانوں کے دروازوں پر ضروریات زندگی اور راشن کا سامان پھر نہ آیا۔ پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ شخصیت انہی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھی کہ جو یہ نیکی کا کام کیا کرتے تھے۔ اب صدقہ کریں کس چیز کے اندر؟ چاہے کوئی پیسے سے کرے، روپے سے کرے، ڈالر سے کرے، یورو سے کرے، روپے پیسے کرنسی سے صدقہ کرے، یا چاول اور گندم، جو اور کھجور کی صورت میں غریب لوگوں کی مدد کرے، یا جانور بکری دے کر کسی کی مدد کرے، یا جانور کا گوشت دے کر کرے، کچا گوشت صدقہ کرے، پکا گوشت صدقہ کرے، جس صورت میں بھی کرے وہ درست ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کے عمل میں اخلاص ہو، عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس میں ریاکاری کا کوئی وائرس موجود نہ ہو، اور عمل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو۔ اب یہ صدقہ افضل کس کو ہے کہ کس کو دیا جائے؟ صدقہ دینا کس کو افضل ہے؟ تو صدقے اور نیکی اور خیر کے کام بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں سے شروعات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرے کا معاملہ بن جائے۔ صدقہ دیتے ہوئے اس میں افضل بات یہی ہے، یہی قرآن مجید نے اقربا کے حوالے سے کہا، اور یہی پیارے نبی نے اپنے قریب کے رشتہ داروں سے آپ صدقہ خیرات کی ابتدا کریں، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، بھابیاں ہیں، بھتیجے ہیں، قریب کے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ چچا زاد ہیں، وہ ماموں زاد ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا نا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا باغ دے دیا، محبوب باغ، تو آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ یہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ باغ پیارے نبی کے مشورے مطابق اپنے اقربا میں، قریبی رشتہ داروں میں، چچا زادوں وغیرہ کزن لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4554، 4554 نمبر کی یہ روایت ہے صحیح بخاری میں۔ امید ہے کہ آپ کا سوال جواب کافی و شافی ہوگا۔